لابس إلا في كتاب مبين. کتاب مبین یعنی قرآن پاک میں کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں رہ گئی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا. خشکی کی ہو یا تری کی ہو، زمین کی ہو کہ سمندر کی ہو، فضاؤں کی ہو کہ کوہساروں کی ہو، میدانوں کی ہو کہ آبادیوں کی ہو، ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. تو قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے اللہ تعالی کی کہ کائنات میں اس کتاب کی کوئی کتاب برابری نہیں کر سکتی. قرآن میں جغرافیہ ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے، قرآن میں خدا کی قسم ایٹم بم بنانے کی ترکیب ہے. لیکن تم قرآن کو صرف پڑھتے ہو ایصال ثواب کی نیت سے، یا کبھی قرآن پڑھ لیے کسی کو دم کرنے کے لیے، یا تبرکن تجارت میں برکت کے لیے ایک سورہ پڑھ لیے. بس ہم اسی حد تک قرآن کو محفوظ رکھ دیے ہیں کہ ایصال ثواب کر لو، پڑھ کر دم کر لو، یا پھر جو ہے تجارت میں برکت کے لیے سورہ یاسین دکان میں کسی سے پڑھوا لو، برکت ہوتی رہے گی. ہم نے قرآن کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے. لیکن جبکہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا ایک بحر ذخار ہے، عظیم سمندر ہے. اور سمندر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ سمندر میں خزانے ہیں، سمندر میں ہیرے ہیں، سمندر میں موتی ہیں. جتنا غوطہ زیادہ لگاؤ گے سمندر میں اتنی ہی قیمتی موتی آپ کو ملیں گے. اللہ، اتنے ہی قیمتی موتی ملیں گے آپ کو. تو قرآن میں جتنی غور و فکر آپ کرتے جائیں گے، قرآن میں جتنا تدبر اور تفکر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے، قرآن حکیم کی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جائیں گی. اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں غور و فکر کرو. اب آپ کی مادری زبان اردو ہے اور قرآن تو عربی میں ہے. اب آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیسے سمجھیں گے قرآن کو؟ یقیناً آپ کسی نہ کسی کا ترجمہ اٹھا کر لائیں گے، بازار سے، کتابوں کی دکان سے کسی کا ترجمہ آپ اٹھا کر لائیں گے، اور ترجمہ ہی دیکھ کر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں گے. تو عزیزان ملت، بس آپ سے اتنی گزارش ہے، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو، ترجمہ دیکھ کر ہی سمجھو. کیونکہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے. ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، تیلگو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، لیکن عربی سے ناواقف ہیں. لہذا ٹھیک ہے، آپ جو بھی زبان جانتے ہو اسی زبان کا ترجمہ آپ لے کر آ جائیے. اور ترجمہ کس کا لائیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ترجمہ لائیے، جس کا ایمان ہے کنز الایمان، جس کا نام ہے کنز الایمان. خدا کی قسم یہ ترجمہ انگلش میں بھی چھپ چکا ہے، ہندی میں چھپ چکا ہے، اردو میں تو پہلے ہی سے موجود ہے. یہ ترجمہ آپ پڑھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسی کیسی راز کی باتیں آپ پر کھلتی جاتی ہیں، کیسی کیسی حکمتیں آپ پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی تربیت دے رہے ہیں، اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیے اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھیے. انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، بس آ جائیے اپنے اصل موضوع کی طرف. میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے ہی میں ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. اور رمضان میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک ہم کھانے پینے سے اور جماع سے بچیں. اسی کا نام روزہ ہے. یہ تو روزے کی عام قسم ہے، روزے کی عام حالت ہے. اب اس سے ہٹ کر آپ کو آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے. اب وہ کیسے روزہ رکھیں گے آپ؟ پیٹ کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں صبح سے شام تک، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ کوئی اور فروٹ کھا رہے ہیں.
نہ چائے پی رہے ہیں، نہ سگریٹ بیڑی پی رہے ہیں، سب سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو پیٹ کا روزہ ہوا. اب آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے کسی غیر عورت کو نہ دیکھو. اس آنکھ سے راستہ چلنے والی لڑکیوں کو نہ دیکھو. نگاہوں کو نیچے رکھو. اگر اتفاق سے نظر پڑ بھی جائے تو فوراً نظروں کو پھیر لو. استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو. کیونکہ آدمی کی نگاہیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بہکتا ہے. اسی لیے آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا روزہ بہت ضروری ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کا بچپن شریف تھا، مکان کے دروازے کے پاس کھڑے تھے. اتفاق سے اسی راستے سے ناچنے گانے والوں کا ایک ٹروپ، یعنی گروپ ان کا جا رہا تھا کسی گاڑی میں بیٹھ کر. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی نظر ان ہجڑوں پر، ان ناچنے گانے والیوں پر پڑی تو آپ نے اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر کے آنکھوں پہ ڈال لیا. بچپنا ہے، 4 سال کی عمر ہے، دامن اٹھا کر چہرے پہ ڈال لیا. تو وہ سب ہجڑے ہنسنے لگے. واہ میاں، جس چیز کو چھپانا تھا اس کو دکھا دیا، اور جس کو نہیں چھپانا تھا اس کو چھپا لیا. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو اعلیٰ حضرت بچپن میں جواب دیتے ہیں، ارے نادانو، میں نے نظروں کو اس لیے چھپا لیا ہے کیونکہ نظریں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو پردہ کر لیا تاکہ میرا نفس بہکنے سے محفوظ رہے. اللہ اکبر. بچپن کے تقوی کا یہ عالم ہے تو جوانی کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر آخری عمر کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کی ایک ایک بات میں حکمتیں ہیں پوشیدہ، خدا کی قسم. تو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی کسی غیر عورت کو نہ دیکھے. ہاں، اپنی بیوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں آپ، جائز ہے دیکھنا. روزے کی حالت میں دیکھنا جائز ہے. تیری قریب نہیں جانا، قریب گئے تو پھر شیطان وسوسے دل میں ڈالتا. بچنا، دور رہنا. دیکھ سکتے آپ، بات چیت کر سکتے، محبت کی گفتگو کر سکتے، سب کر سکتے، مگر اتنے قریب نہ ہو کہ آپ کی خواہشات، آپ کا نفس بیدار ہو جائے اور اس حالت میں کچھ غلطی سرزد ہو جائے. اس سے بچنا ہے ہم کو. تو آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کانوں سے گانے بجانے کی آواز نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، جھوٹ بات نہ سنیں، فلمی نغمے نہ سنیں، ہے نا. ان کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان کانوں کو اپنے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی چغلی نہ کرے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یاد رکھیے، چاقو تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. ہاں، انسان کسی انسان پر حملہ کر دے، چاقو کا وار کر دے، تلوار کا وار کر دے، چند دن میں انشاءاللہ مرہم پٹی کرنے کے بعد زخم بھر جائے گا. لیکن زبان کی نوک سے جو الفاظ نکلتے ہیں، برے الفاظ، کسی کو آپ نے برا کہہ دیا، گالی دے دی، تو وہ جسم تو زخمی نہیں ہوتا آپ کی گالی سے، آپ کے برے بولنے سے، بلکہ اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے. وہ زبان کی چوٹ جسم پر نہیں لگتی، دل میں لگتی ہے، اور جب آدمی کا دل زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے. وہ زخم سوکھتا نہیں ہے. 10 برس بھی گزر جائیں تو اس کو یاد آئے گا یہ وہی آدمی جو اس کو گالی دیا تھا، جو میری بے عزتی کیا تھا. اب وہ بدلے کی طاق میں رہے گا، بدلہ نکالنے کی فکر میں رہے گا، زخم بھرے گا نہیں اس کا. اس لیے مسلمانوں، اپنی زبان کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھو. زبان شیریں ملک گیری. بزرگوں کا مقولہ ہے کہ زبان میٹھی رکھو تو پورا ملک آپ کا غلام بن جائے گا، میٹھا میٹھا آپ کو ہو جائے گا، یعنی مطلب سب آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے. تو بہرحال زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے فحش کلمات نہ کہے، بری بات نہ کہے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے، کسی کو مارے نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پیروں کا روزہ یہ ہے کہ
کہ ان پیروں سے چل کر کوئی غلط مقام پر نہ جائیں، غلط جگہ پر نہ جائیں، ان پیروں کا استعمال روزے کی حالت میں آپ صحیح جگہ پر کریں، صحیح کام کے لیے کریں، جائز کاموں کے لیے کریں، ناجائز کاموں کے لیے قدم آگے نہ بڑھائیں۔